ذرا دھیان غور کریں اس بات، یہ بات میری ذرا لوگوں تک پہنچائیں. ہر گھر میں پہنچنا نہیں. صبح صبح جو بچوں کو 3 سال کے بچے کو روتا ہوا جا رہا ہے، روتا ہوا آ رہا ہے، ایل کے جی کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے ان کا عقیدہ، ان کا مذہب. دھیان سے سنیں میری بات. ایل کے جی یو کے جی جہالت ہے. یہ 3 سال کا بچہ کیا سیکھے گا؟ اس سے اپنی باتوں دھونی نہیں آتی. یہ تو میم صاحب مطمئن ہو گئی، بچوں کو پھینک کے چل گیا، میں موبائل چلاؤں گی، آرام سے کچھ دیکھوں گی، آرام سے چگلیاں کروں گی بیٹھ کے. بچہ چلا گیا، میرے اوپر سے اتر گیا، بڑی شیطانی کرتا تھا. اور اللہ تجھے بانج کر دیتا تو مر جاتا، تیرا بچہ مر جاتا، تیری گوشت سونی ہو جاتی. تو اللہ نے نعمت دی ہے تو اسے پھینک دیا. اور وہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ جب 3 سال کے بچے کی وہ ماسٹر وہ اسکول میں جب اس کی لیٹرین دھلاتی ہے تو وہ اسے ہاتھ بھی جڑواتی ہیں اس کی کائے کے سامنے، بتوں کے سامنے، ماتھے پہ تلک لگانے لگے ہیں اسکولوں میں. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ یہ بچہ 3 سال کا جب یہ سب کرے گا اس کا عقیدہ برباد نہیں ہو جائے گا؟ وہ بالکل بیکار. یہ سازش ہے، اسے آپ سمجھ نہیں پا رہے. اپنے بچوں کو سب سے بڑی جہالت ہے اللہ کو نہ ماننا، اور سب سے بڑا علم ہے اللہ کو ایک ماننا. بے شک بے شک، سبحان اللہ. یہ تعلیم کے چکر میں ایل کے جی یو کے جی والا، جب اسلام اعتدال کا مذہب ہے، 7 سال کے بچے کو نماز کے لیے کہنے کا حکم ہے. 4 سال 4 مہینے 4 دن میں بسم اللہ خوانی ہوتی ہے. یہ بچے کو ایل کے جی یو کے جی پڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دل میں اگر بیٹھ گئی اس بت کی محبت، شیطان اس کے گھر میں گھر کر گیا تو، ایمانی چلا گیا تو، اپنے بچے کو پہلے نبی کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے بارے میں بتاؤ. یہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق، تاکہ تمہارے بچے کامیاب ہوں. کسی بچے کو اپنے سمجھاؤ بچپن نہیں، بے شک بے شک. کہ جب اسکول میں کوئی ایسا کام کرائے چھوڑ دے ایسا. جی بے شک، حق ہے حق ہے، ماشاءاللہ. موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، بچے باپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے، بچہ باپ موبائل میں لگ گیا. بے وقوف تو دیکھو، ماں موبائل میں لگ گئی، بچہ چھوٹا سا ماما کر رہا ہے، موبائل میں لگے ہوئے دونوں. بچہ بھی ایک صاحب کہہ رہے میرے بچے موبائل نہیں چھوڑتے. میں کہا آپ چھوڑتے ہو؟ ارے وہ پیدا ہوا تھا بالکل سادہ کمپیوٹر تھا، کوڑا کاغذ تھا، اسے پتا تھا موبائل کیا ہوتا ہے. اچھا موبائل نہیں چھین سکتے آج کل بچوں کے ہاتھ سے. ابھی وہ دلی کا سچا واقعہ ہے. وہ یوں ہوا کہ ماسٹر نے پوچھا بچوں سے کیا بننا چاہتے ہو؟ تو ایک بچہ بولا، اس نے لکھا، وہ لیڈیز اور عورت تھی، اس نے کہا میں موبائل بننا چاہتا ہوں، اسمارٹ فون. تو اس نے پوچھا کیوں بیٹے؟ تو وہ لیڈی تھی پرنسپل، کیوں بیٹے؟ تو کہنے لگا میرے باپ جب شام کو آتے ہیں نا تو مجھ سے محبت نہیں کرتے، موبائل ہاتھ میں لیے رہتے ہیں. تو نہ میری ماں مجھ سے پیار کرتی ہے، تو میں سوچ لگا میں موبائل بن جاؤں گا تو ماں باپ پیار تو کرنے لگیں گے مجھ سے کم. موبائل میں لگے رہتے ہیں. مجھ میں یار جس کے پاس بچے ہیں، میں بتاؤں جب باپ تھک کے گھر جائے نا اور بچے جب ماں باپ کی گود میں جا کے چپٹتے ہیں تو ساری تھکان دور ہو جاتی ہے. جب بچے سینے پہ آ کے باپ کے کھیلتے ہیں تو سبحان اللہ. یہ ان بے وقوفوں کو اس بات کا کیا پتا ہوگا؟ توجہ تو کریں. اچھا دیکھیں، ایک عورت چاہے تو مرد کو نمازی بنا سکتی ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک بنا سکتے. آپ سے بھائی نہیں پوچھ رہا ہوں میں، ویسے اتنی زور سے آواز نکل رہی ہے آپ کی سب پہ غالب ہے. اتنی زور سے بے شک نہیں کہتے، تھوڑا بہت شک بھی رہنا تو اپنے حساب سے. توجہ ہے کہ نہیں میری طرف دیکھیں. اچھا ایک آدمی جو کبھی اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ بازار نہیں گیا، اب بیوی کے بچہ تھام کے پیچھے جا رہا ہے ایک دکان سے دوسری دکان سے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کپڑا، 1 2 3 4 5 6 دکانیں سب بدلتی چلی گئیں. اللہ اکبر. جب عورت کے ساتھ اس طرح کا مرد کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بلی چوہے کو مار کے اس سے کھیلتی نا، اس طرح کا مزاج لگتا ہے. یہ اب گھما کے لے کے جا رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں اگر ایک عورت سیدھے سادے آدمی کو بازار میں گھما سکتی ہے تو چاہے تم مسجد نہیں بھیج سکتی؟ بولو تو صحیح بھائی، بھیج سکتی ہے نا مسجد؟ دل لگ رہا ہے یا ختم کر دوں تقریر؟ میں ذرا زور سے نہیں بول رہا ہوں اور ایسی باتیں کر رہا ہوں جو آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوں. اپنے بچے کو 7 سال کی عمر تک مارو مت. عادتوں سے زندگی بنتی ہے، سکسیس ہوتا ہے. میری بہنیں بھی سن لیں آپ بھی، مارنے سے بچہ منافق ہو جاتا ہے. کیسے؟ آپ کے سامنے شیطانی نہیں کرے گا، بعد میں کرے گا.
آپ کے سامنے کچھ نہیں کرے گا، بعد میں کرے گا. اور جب پیار کرو گے، محبت کرو گے بچے سے، اور بچہ جب غصے میں ہونا شیطانی کر رہا ہو، اس وقت سمجھانے کی کوشش مت کیا کرو، سمجھے گا ہی نہیں وہ. جب وہ آرام سے بیٹھا ہو، سکون سے موڈ میں ہو، تب کہو بیٹے اس وقت وہ غلط کام کر رہے تھے، اور 7 سال تک اس سے یہی کہتے رہو یہ غلط تھا، یہ صحیح ہے. مارنا نہیں ہے، اسے بتانا ہے. اچھا کام کرے تو اسے شاباشی دو، اپریشیٹ کرو، یہ کام اچھا ہے، یہ غلط ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ غلط ہے. میرے استاد کہتے ہیں اگر ایسا 7 سال تک مرد عورت کرتے رہے نا، تو 7 سال کے بعد جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے بچہ نفرت شروع کر دے گا، اور جن پہ شاباشی دی ہے وہ بچے کی عادتیں بن جائیں گی، اور بچے کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. ہمارے گاؤں میں ایک عورت قرآن پڑھ کے آئی تو اس نے اپنے شوہر کو بھی قرآن پڑھا دیا. ہے نا؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اور نیک عورت آئی تو آدمی کو نیک بنا دیا. ایک غیر منقسم ہندوستان میں بازید نام کے ایک چودھری صاحب تھے، 2 بیویاں تھیں ان کی، انہوں نے تیسری شادی کی. تیسری بیوی ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، انہیں تیسری بیوی ٹھیک ملی. تو اس نے دیکھا کہ گھر میں سب کچھ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، بھینسیں ہیں، دودھ ہے، یہی پہلے خزانے ہوتے تھے، بہت اچھا اناج بھرا ہوا ہے. پہلے بینک تو ہوتی نہیں تھی بھائی، اس زمانے کی بات ہے. تو یہی سب کا جاگیردار ہے، بڑا سونا وونا ہے، مگر کچھ سب کچھ ہے، مگر نماز کوئی نہیں پڑھتا گھر میں. اس نے کہا چودھری کو نمازی کیسے بناؤں اپنے شوہر کو. سوچنے لگی، کوشش کرنے لگی. اس نے دیکھا نوکر دودھ لے کے جاتا ہے شام کو، رات کو. چودھری کی بیویاں 3 تھی مگر سوتا بیٹھک میں تھا. پہلے کے لوگ ذرا تھوڑے سے شرمیلے تھے، اب کے بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئے. اب تو اپنی تو بات چھوڑو، اپنے دوستوں کو بھی گھر میں لے کے آتے ہیں. اپنے دوستوں یاروں کو اپنی بہنوں کے سامنے لا کے بٹھا دیتے ہیں. تیری دوستی ہے، تیری بہن کی دوستی ہے، تیری بیوی کی دوستی ہے یا تیری دوستی ہے بھائی. اب وہ چودھری جو ہے نا، وہ چودھری جو ہے نا، وہ لیٹا ہے. یہ نوکر سے بولی میں دودھ لے کے جاؤں گی. کتنی نیک عورت تھی، لے کے گئی، یہ جو دودھ پیجئے. اس نے کہا میری بیویاں تو اور بھی ہیں، وہ تو کبھی نہیں آئی، آپ کیوں لے کے آ گئی؟ تو اس نے کہا ٹھہرے تو صحیح، ذرا رک تو جائیں، یہ دودھ پہ پیئیں آپ. وہ کہنے لگی میرا حق زیادہ بنتا ہے آپ کی خدمت کرنا، میں بیوی ہوں نا آپ کی، لیجئے. اس نے جو ہے وہ دودھ پیا نا چودھری نے. اور اس کے بعد وہ بولی حضور اجازت دے تو آپ کے پاؤں دبا دوں، ذرا آپ کو برا نہ لگے تو. کہنے لگے ٹھیک ہے. پاؤں دباتی رہی کوئی آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹے تک دباتے نا. چودھری کی آنکھوں میں جب نیند آئی نا تو بولی حضور آپ کو نیند آ رہی ہے، اگر اجازت دیں تو صبح فجر میں نماز کے لیے اٹھا دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. طریقہ دیکھو. وہ مرد تھا، مرد تو ہوتے ہیں تکبر والے، گھمنڈی. تو مجھے سمجھائے گی، حالانکہ ٹھیک بھی عورت بات کہہ رہی ہے، انہوں نے کہا تو سمجھائے گی مجھے. کیا ہو گیا، اس سے ہی سمجھ لے، باہر جا کے کسی سے پٹ کے سمجھے گا، اس سے سمجھ لے کیا بے عزتی ہو رہی ہے تیری بھائی. میں اس سے نہیں. اب اس نے کیا کہا، تو مجھے نماز کی بات کرتی ہے، بھاگ یہاں سے. ذلیل کر دیا آپ کے لفظوں میں، بے عزت کر دیا. مگر اللہ والوں کی بے عزتی کبھی بولو، اللہ والیوں کی کبھی بے عزتی بولو تو صحیح، بے عزتی نہیں ہوتی. اللہ انہیں عزتیں بہت دیتا ہے. سنو، اس نے بگا دیا. وہ دوسرے دن بھی آئی، آ کر کے بولی لیجئے دودھ پیجئے. اس نے کہا یہ کیا بات بار بار کرتی ہے، میں نماز کو لی نہ کہنا مجھ سے، میں تجھے بتا رہا ہوں دودھ پی لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دودھ تو پیجئے. ایک بار اس نے دودھ دیا، وہ دودھ پینے لگا. دودھ پینے کے بعد بولی حضور پاؤں دبانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. پاؤں دباتی رہی. پھر اس نے دیکھا چودھری سونے لگا تو ہمت کر کے بولی کانپتے ہوئے چودھری برا نہ ماننا اور غصہ مت کرنا، اگر اجازت دو تو صبح فجر میں اٹھا دوں. ایسی لات ماری، اسے بیچاری کو خبر تک نہیں تھی یہ لات مار دے گا. اوپر کا پلنگ تھا، اوپر سے نیچے گری، منہ پھٹ گیا اور منہ ہونٹ پھٹ گیا، ہونٹ کا خون نیچے گرنے لگا. کچے پٹ 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 نیچے کو قطرے گرتے تھے. اور وہ اٹھی، برتن اٹھا کے جانے لگی. ایک لفظ بھی نہیں کہا میں تو تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں، تو مجھے مارتا ہے. نہیں یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا تو مجھ پہ ظلم کرتے ہو. نہیں. روتی بھی چلی گئی، آنسو بھی گرتے تھے اور خون بھی گرتا تھا. دوسرے دن پھر آ گئی، ذلیل ہوتی رہی. ہفتے گزر گئے. چودھری ایک دن بولا روز تجھے گالی دیتا ہوں، ذلیل کرتا ہوں، کون سی مٹی کی بنی ہے تو؟ جاگیردار کی لڑکی ہے، بڑے امیر کی لڑکی ہے، تیرا بھائی بڑا آدمی ہے، یہ تو روز ذلیل کیوں ہوتی ہے؟ کہنے لگی چودھری بات یہ ہے میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں. تیرا نمک کھاتی ہوں تو جہنم میں جائے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. بات یہ ہے جو نماز نہیں پڑھے گا قبر اسے جب دبائے گی تو اس کا بھیجا باہر کو نکل جائے گا. قبر ہڈیاں چورا کر دے گی، قبر اسے دباتی رہے گی، دباتی رہے گی. اے بے نمازیوں، یہ حضور کا فرمان